بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری پیاری بہنوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گی۔ تو اللہ کے پیارے پاک نام سے ہم نے اپنے ولاگ کا آغاز کر دیا ہے۔ ابھی ہے صبح صبح کا ٹائم، یعنی صبح نماز کے بعد کا موسم۔ یہ دیکھ لیں، مطلب ابھی تک جو ہے نا تھوڑی بہت لائٹیں وغیرہ بھی میرے خیال سے جل رہی ہوں گی۔ ابھی ہمارے باہر والی جو گیٹ کی جو لائٹ ہے مین، تو وہ بھی جل رہی تھی، تو میں نے کہا اس کو میں پہلے بند کرتی ہوں، اس کے بعد جو ہے میں جو ہے نا اپنے کام کا آغاز کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے۔ تو سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو چلیں، وہی بات ہے کہ اللہ کے پیارے پاک نام سے جو ہے نا انسان جب صبح کی ابتدا کرتا ہے، کاموں کو ہاتھ لگاتا ہے اللہ کا نام لے کر، تو اللہ پاک جو ہے اس کے کاموں میں، اس کی صحت میں، اس کے ایمان میں، اس کے رزق میں، ہر طرح سے جو ہے نا اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے جسمانی لحاظ سے بھی اور ایمانی لحاظ سے بھی اور ہر طرح سے اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور ساتھ میں جو ہے نا ہر چیز میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی اولادوں کو جو ہے نا صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرمائے۔ ہر والدین کو اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرنے کی توفیق دے، اچھے طریقے سے، جس طریقے سے اللہ پاک نے حکم دیا ہے، جس طریقے سے اپنی اولاد کی مطلب پرورش اور تربیت کرنے کا حق رکھا ہے والدین کے اوپر، تو اللہ پاک ان کو جو ہے نا مکمل طور پر ان کو اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ابھی میں جو ہے فوراً سے جو ہے نا یہ بس یہی ہوتا ہے، صبح صبح جب انسان اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اپنے کاموں کو اللہ کا نام لے کر جب شروع کرتا ہے، تو انسان کے اندر اللہ پاک ایک اپنی طرف سے طاقت سی ڈال دیتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے اندر تو ہوتی ہے کہ میں صبح کے ٹائم جو ہے نا الحمدللہ بڑے سکون کے ساتھ اگر صبح سویرے شروع کروں تو الحمدللہ کر لیتی ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی وقت میرا لگ جائے، مطلب بیٹھ جاؤں، موبائل ہاتھ میں لے لیا یا ادھر ادھر فضول کاموں میں اگر میں ٹائم لگا دوں اپنا، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ مجھ سے کام پورا دن میں لگی رہتی ہوں، تو مجھ سے کام نہیں ہوتے، بلکہ بہت زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے، اور ساتھ میں عجیب سی طبیعت جو ہے نا ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ تو ناشتہ میں نے بنا کے نا چھوڑ دیا ہے، ابھی کیا نہیں ہے کیونکہ بچے سوئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو میں فائدہ اٹھا لیتی ہوں۔ یہ تھوڑے سے کپڑے پڑے تھے جو ادھر ادھر مطلب دھوئے تھے لیکن سنبھالے نہیں تھے، تو صبح کے ٹائم میں ویسے بھی برکت ہوتی ہے، تو میں نے کہا یہ جو ہے نا اگر میں ناشتہ وغیرہ بچوں کو اٹھاتی ہوں، ایک تو بچے اٹھتے ساتھ ہی جو ہے رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، جو چھوٹے والے ہیں، بڑے والے تھوڑے سمجھدار ہیں، لیکن جب تک بچوں کے پاس بیٹھو نا تو اس وقت تک وہ اچھے طریقے سے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ ناشتہ کرتے ہیں، تو یہ کہ پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ جو دو چھوٹے ہیں تو ایک کو تو فیڈر دینا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے کبھی کبھار فیڈر پی لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ناشتہ بھی کروانا ہوتا ہے ساتھ میں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فیڈر دو مجھے، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ صبح جب اٹھیں بچے تو مطلب تھوڑا بڑا ہے، 4 سال کا، 5ویں سال میں لگا ہوا ہے، تو یہ ناشتہ ہی کر لے تو اچھا ہے، کیونکہ فیڈر جب پیتا ہے تو اس کے بعد اس کا دل نہیں کرتا ناشتے کا، تو کیونکہ میں نے کام بھی نپٹانے ہوتے ہیں، اگر کسی بچے نے کچھ کھایا ہوا نہ ہو تو پھر اس کی بھی ایک ٹینشن سی دماغ میں رہتی ہے، اور پھر جو ہے نا کچن کی طرف سے انسان فارغ نہیں ہو سکتا نا، جب تک ناشتے کا کام نہ ختم ہو تو انسان کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ کپڑے سنبھال رہی ہوں الماری میں، جو طے کرنے والے تھے تو ان کو طے لگاؤں گی، اور جو استری والے ہیں تو ان کو ایک ٹوکری میں ڈال کے چھوڑ دوں گی، اور جب وقت ملے گا انشاءاللہ میں کپڑے بھی پریس کر لوں گی۔ تو یہ بھی بڑے کام ہوتے ہیں، خاص طور پر ایسی عورت کے لیے کہ جو بالکل اکیلی ہو، اس کے لیے گھر کے کام جو ہے نا مینیج کرنے مشکل ہوتے ہیں، لیکن تو جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طریقے سے اگر کام اپنے کیے جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہو جاتے ہیں، رہ بھی جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پورے ہو جاتے ہیں، لیکن رہتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس طرح کرنے سے کافی جو ہے نا وقت کی بھی بچت ہو جاتی ہے، انسان تھکتا بھی کم ہے، اور 10-11 بجے تک اگر
کام سارا نپٹ جائے، ختم ہو جائے، تو پھر انسان آرام بھی کر سکتا ہے، مطلب کم از کم 15-20 منٹ کے لیے تو انسان سکون کے ساتھ اگر سو جائے، صبح سویرے اٹھنے کے بعد کام میں لگ جائے، اور پھر کام جب ختم ہو جائے تو 10-15 منٹ بھی اگر انسان آرام کر لینا تو پھر ایک مطلب چستی سی آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ پھر جو بھی نیا کام انسان سٹارٹ کرتا ہے اس کے بعد ظاہری سی بات ہے ایک ہاؤس وائف کے لیے، ایک بچوں والی ماں کے لیے تو پورے دن کے ہی ہوتے ہیں کام، تو بہت کام ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑا سا یہ ہے کہ آرام کر لیں، اور خاص طور پر یہ جو سردیوں کے دن ہے یہ تو ہیں ہی بہت چھوٹے چھوٹے، تو وہ میں نے کپڑے سنبھال لیے، اس کے بعد میں نے ان بچوں کا ناشتہ کروایا ہے، اور پھر میں کچن میں آئی ہوں تو میں نے کہا یہ چلو یہ پالک جو ہے یہ ہاتھوں ہاتھ ہی جو ہے نا کٹ بھی جائے، اور میں اس کو جو ہے نا آج بوائل کروں گی، اور اس کے بعد میں یہ چاہ رہی تھی کہ گوشت جو میں نے میرینیٹ کر کے، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس طریقے سے میں جو ہے نا میرینیٹ کرتی ہوں گوشت کو، تو جس کی وجہ سے مجھے بنانے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ تو یہ ہے کہ گوشت فریج میں سے میں نکال لوں گی، وہی ایک پیکٹ رہ گیا تھا، تو جب یہ ختم ہو جائے گا دوبارہ جب آئے گا گوشت تو پھر میں اسی طریقے سے انشاءاللہ میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی۔ میں آپ کو موٹا موٹا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے میں نے میرینیٹ کیا تھا۔ دہی ڈالا تھا، گوشت دھو کے اچھے طریقے سے اس کے اندر دہی ڈال کے، تھوڑا سا بھی اگر دہی ہو تو کافی ہو جاتا ہے، اس کے اندر سارے مسالے وغیرہ ڈال کے، لہسن ادرک، اور یہ تو میں نے اس دفعہ ایسے کیا تھا کہ تھوڑا سا میں نے گلا بھی لیا تھا چولہے پہ رکھ کے، مطلب 1-2 سیٹیاں آئی تھیں کوکر کی، تو پھر میں نے بند کر کے تو اس کے اندر سارا کچھ جو ہے نا مکس ہو گیا تھا۔ مطلب میں نے تو اس دفعہ پیاز بھی ڈالا ہے، اور ٹماٹر مجھے یاد نہیں آ رہے کہ میں نے ڈالے ہیں کہ نہیں ڈالے، لیکن پیاز، لہسن، ادرک سب کچھ جو ہے نا ڈال کے اس کو تھوڑا سا یہ ہے کہ اپنے ہی پانی میں آدھا کپ پانی کا ڈال لیں، یا وہ تو زیادہ گوشت ہو تو 1 کپ 1 پیالی ڈال دے بے شک پانی کی۔ جب وہ صحیح میرے مطلب گل جائے گا نا، مکمل طور پہ گلانا نہیں ہے کیونکہ جب آپ بعد میں بھونیں گے تو وہ پھر بالکل ہی جو ہے نا میش سا ہو جاتا ہے، وہ اس کا کھانے کا پھر اتنا مزہ نہیں آتا، تو مطلب 1-2 سیٹیاں گزر جائیں اور مسالے سارے جو ہے نا گل جائیں، اس کے اندر جذب ہو جائیں، اس کو پھر آپ پیکٹس بنا کے فریج میں فریز کر لیں، تو جب آپ بنائیں گے، اور خاص طور پر پھر ایسے پیکٹس جو بنے ہوتے ہیں ان کی قدر اس وقت آتی ہے جب کوئی اچانک سے کوئی مہمان آ جائے کھانے کے ٹائم پہ، تو پھر آسانی کے ساتھ بندہ نکال کے بنا سکتا ہے۔ تو چلیں جی، باتیں تو بہت ہو گئیں ہیں، تو یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا فضول باتوں سے پرہیز کی ہم سب کو توفیق دے۔ ہم لوگ فضول باتیں بھی بہت کر جاتے ہیں، مطلب عام ریگولر کی جو روٹین میں، تو زیادہ تر ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری زبان جو ہے نا اللہ کی ذکر میں مشغول ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں دنیا کے کام بھی ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہی ہماری زندگی کا جو ٹائم ہے وہ بھی تو گزرتا جا رہا ہے، تو اسی طرح ہم نے گھر کے کاموں سے بالکل فارغ ہو کر اور الگ تھلگ سی ہو کر، کہاں ہمیں اتنا وقت ملے گا کہ ہم علیحدہ سے بیٹھیں اور پھر ذکر کریں، تسبیح پڑھیں۔ اگر اس طرح وقت مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے کہ اگر ہم لوگ علیحدہ سے اپنے لیے عبادت کے لیے وقت نکال لیا کریں۔ چلیں نماز تو 5 وقت کے انسان پڑھتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ تلاوت ہے، ذکر اذکار وغیرہ ہیں، تو یہ ہے کہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وقت ملے، کیونکہ اگر ہم لوگ نکالنا چاہیں تو نکال بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں زندگیوں نے، ہمیں کاموں نے اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ ہم لوگ وقت نہیں نکال سکتے، تو یہ ہے کہ کوشش تو کرنی چاہیے۔ لیکن اگر نہیں بھی نکال سکتے نا، تو ایسے کھانا بناتے ہوئے کچن میں، ایک تو کھانے میں برکت اللہ پاک ڈالتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وقت گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیسے ہمارا ٹائم گزر گیا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ، جب بھی ذکر کر کے جو کام بھی ہوگا نا، تو یقین مانیں انشاءاللہ اللہ پاک کی ایسی مدد اترتی ہوئی دیکھیں گے کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ تو یہ گوشت کے پیکٹس ہیں، یہ دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا پیکٹ ہے، یہ بھی پڑا ہوا ہے میرے خیال سے، یہ چھوٹا والا ہے اور وہ بڑا والا میں، وہ والا نکل رہا نہیں تھا تو میں نے یہ والا نکال لیا، تو یہ والا اب مجھے جو ہے نا ایزی سے میں بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا میں بنا لوں گی۔ تو اس طرح گھر کے جو کام ہے اس کے لیے ہمیں ایک ترتیب بنا لیں، مطلب ترتیب ہو نا کام کی، ایک مطلب 1 ہفتے کے بعد ہم نے کپڑے دھونے ہیں، وہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن بچوں والے گھر میں تو خیر سے، اب جیسے میرے بچے ہیں تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اس بارے میں کہ میری کوئی کپڑے دھونے کی، لانڈری کی جو ہے علیحدہ سے کوئی روٹین میں نے بنائی ہوئی ہے، نہیں، جب جمع ہو جاتے ہیں تھوڑے سے تو میں جو ہے نا ان کو واش کر لیتی ہوں۔
تو جب سنبھالنے کا وقت ملتا ہے تو کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو ان کی مرضی کے مطابق ہی انسان چلتا ہے، پھر اپنی مرضی تو نہیں چلتی، ظاہری سی بات ہے۔ جو ہے نا بچے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک جو ہے نا ہر ایک کو جس کی نہیں ہے اولاد، اللہ پاک اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ان بچوں کی دیکھ بھال، ان کی تربیت، اور یہ بہت بڑا کام اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ پاک اس کو بھی جو ہے نا پورا کرنے کی توفیق دیں۔ تو یہ میں نے پالک جو ہے نا بوائل کی تھی، تو اب دیکھ رہی تھی گیس مکمل نہیں ہے تو کم ہے، تو بہت ہی کم ہے، شاید یہ نہ بن سکے، مطلب وقت بہت زیادہ لگے گا۔ تو پھر میں سلنڈر پہ ہی دیکھ رہی ہوں کہ سلنڈر پہ ہی جو ہے نا بنا لوں تو اچھا ہے، کیونکہ سلنڈر پہ ذرا یہ ہے کہ کل بھروا کے لایا تھا تو اس میں تھوڑا پریشر ہے، تو دیکھتی ہوں اس پہ تو بہت وقت لگ جائے گا۔ تو یہ میں نے نا دیکھ یہ آئل جو تھا نا اس کے اندر میں نے گوشت ڈال کے نا تو اب اس کو فرائی کروں گی اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد آلو بھی دیکھ رہی ہوں کہ آلو بھی ڈال لوں، پالک بھی، اور ساتھ میں جو ہے نا گوشت بھی ہوگا۔ تو ویسے آلو پالک بھی جو سوکھی سبزی ہوتی ہے نا وہ بھی بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے، ہم لوگ خود بھی کھاتے ہیں، اچھی لگتی ہے۔ تو یہ ہے کہ آج گوشت ڈال لوں گی اس کے اندر، آلو اور پالک، تھوڑا سا میں یہ چاہ رہی تھی کہ آج شوربے والا بن جائے۔ تو یہ آٹا بھی میں ساتھ ساتھ میں جو ہے نا میں نے 2-3 مکھیاں سی لگا کے چھوڑ دی ہیں کہ جب یہ صحیح نرم سا ہو جائے گا تو اس کے پھر دوبارہ بھی مطلب اس طرح ٹائم کام لگتا ہے، تو ساتھ ساتھ میں جو ہے نا یہ سالن بھی بن رہا ہے۔ تو دعا میں یاد رکھا کریں ایک دوسرے کو، ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ پاک سے اس مطلب زبان سے مانگو کہ جس زبان سے گناہ نہ کیا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اپنی زبان سے اپنے گناہ کرتے ہیں، تو دوسروں کی زبان سے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ ہماری زبان سے آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، نہ آپ کی زبان سے ہم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے، بنسبت اس پہ کہ ہم لوگ اپنے لیے خود دعا مانگیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے نا کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ پاک سب کو توبہ کی توفیق دیں، اور سب کو جو ہے نا ایمان والی زندگی دیں، دین والی زندگی دیں، دین پر چلنے کی توفیق دیں۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتے ہیں ان پر عمل کی توفیق دے۔ چلیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے ولاگز پسند آئیں گے، انشاءاللہ اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو ساری میری ویڈیوز پسند آئیں گی۔ اور اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے یا اپنی کسی رائے کا اظہار کرنا ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں، اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں، اور ساتھ میں ویڈیو کو جو ہے نا پوری واچ کیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ حوصلہ بڑھ جاتا ہے، سارا کچھ ہم نے دنیا کی خاطر نہیں کرنا بلکہ کچھ ذخیرہ ہم نے آخرت کے لیے بھی بنانا ہے۔ اور ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔